بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد مؤخر کر دیا، جس کے بعد جنگ میں وقفہ اور یرغمالیوں کی رہائی کل شروع ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے اب تک ان قیدیوں کی فہرست مہیا نہیں کی گئی جنہیں رہا کیا جانا ہے۔ قیدیوں کی رہائی کا حتمی معاہدہ ہونے تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ سیز فائر پر عمل طے شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھے گا۔ یرغمالیوں کا پہلا گروپ جمعے کو رہا کیا جائے گا۔ جمعے کے روز یعنی آج کسی قیدی کو چھوڑا جائے گا۔ اسرائیلی مشیر برائے قومی سلامتی نے مزید کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کے مطابق ہوگا۔ آج شام تک اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہیں گے۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں غزہ کے لیے انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی کی شرط بھی شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی افواج نے گزشتہ شب جبالیہ میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد کو شہید کر دیا تھا، جبکہ زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولنس پر بھی میزائل داغے تھے۔ جبکہ ادھر خان یونس کی عمارت پر بمباری سے بھی مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں دوستو 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 33,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ حماس کے خاتمے کے جنون میں مبتلا ہو کر جنگ بندی سے انکار کرنے والی اسرائیلی حکومت اچانک ہی حماس کے ساتھ جنگ بندی کی ڈیل پر کس طرح رضامند ہو گئی؟ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی ڈیل جو بائیڈن انتظامیہ کے بے انتہا دباؤ کی وجہ سے منظور کی ہے۔ ڈیل کے پیچھے دراصل امریکی صدر جو بائیڈن کے سینئر مشیروں کا ایک خفیہ سیل تھا۔ اس کے مطابق صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ جنگ بندی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی خطے میں وسیع تر امن کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ تاہم دوستو، جنگ بندی کی ڈیل اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان خلید بڑھ رہی ہے۔ یہ ڈیل ایسے وقت میں ممکن ہو پائی ہے جب صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان حد سے زیادہ اسرائیلی حمایت کی امریکی پالیسی اور غزہ میں بڑھتی ہوئی سویلین اموات پر ناراض ہے۔ مسئلہ فلسطین کے معاملے میں صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، جو کہ اگلے سال کے صدارتی انتخاب پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ جنگ بندی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی خطے میں وسیع تر امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے، لیکن سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وسیع تر امن کا امکان ابھی بہت دور ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ اسرائیل اور حماس کی عارضی جنگ بندی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایرانی صدر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کو فلسطینیوں کی فتح کا نام دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے مسلسل آج تک غزہ کی شہری آبادی کو بمباری کا اس طرح ہدف بنایا کہ بین الاقوامی قوانین کی ذرا بھر پرواہ نہیں کی۔ ہزاروں شہریوں کو شہید کیا۔ ہسپتالوں کے محاصرے ہی نہیں، ان کو بمباری اور ٹینکوں سے حملوں کا بھی ہدف بنایا۔ پورے غزہ کی ناکہ بندی اب بھی جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دوستو حماس کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی اپنے یرغمالیوں کو چھڑوانا پڑا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صہیونی رجیم اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ صہیونی رجیم فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے جارحانہ اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر اپنے لیے صرف نفرت حاصل کی ہے۔ اب جبکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینی حقیقتاً اس جنگ کے فاتح ہیں۔
غزہ میں عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کی 60% سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ غزہ میں 7 اکتوبر سے ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے، جبکہ ٹوٹل 1500 سے زیادہ ہے۔ اسرائیلی بمباری کے 47 دن بعد 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 1 بجے سے ہوگا۔ فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کے ساتھ جنگ بندی کے نفاذ کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے، مگر اسرائیلی حکام نے اعلان کیا کہ جمعہ سے پہلے جنگ بندی نہیں ہوگی۔ غزہ میں زیر حراست قیدیوں میں سے کسی کو بھی جمعے سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا، جبکہ توقع ہے کہ جنگ بندی نافذ ہو جائے گی اور پہلی رہائی جمعرات سے شروع ہونی تھی، تاہم انہوں نے اس التوا کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اسرائیلی، امریکی اور علاقائی حکام کی طرف سے صرف یہ اطلاع دی گئی ہے کہ غزہ میں قید 50 قیدیوں کے ساتھ 150 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور لڑائی روکنے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ کم از کم 1 دن کی یہ تاخیر ان ناموں کی فہرست سے منسلک ہے جو حماس نے اسرائیلی حکام کو پیش کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ حماس نے زیادہ تر افراد کے نام، جنس اور قومیت فراہم کی تھی، لیکن 50 یرغمالیوں میں سے کچھ کے بارے میں معلومات مکمل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی رہائی میں پیچیدگی اور تاخیر ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں آنے والے چند گھنٹوں میں دور ہو جائیں گی۔ دوسری طرف اسرائیل، حماس، مصری اور قطری ثالثوں اور امریکہ کے سرکاری اعلانات کے باوجود ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ حماس نے آخری لمحات میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے میں ترمیم کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے شرائط پر عمل درآمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسرائیلی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیئر نے کہا کہ قطر نے انہیں مطلع کیا کہ حماس معاہدے کے مسودے میں تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے اور دوحہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ معاہدے کے تحت فلسطینی دھڑوں کو قیدیوں کی ایک تفصیلی فہرست جمع کروائی جائے گی، جہاں رہائی پانے والوں کو قطر اور اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ غزہ شہر میں الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر اور دیگر طبی عملے کو اسرائیلی فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ ڈائریکٹر اور کئی دیگر طبی عملے کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ الشفا ہاسپٹل میں محکمے کے سربراہ ڈاکٹر خالد ابو سمرہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر محمد ابو سلیمیہ کو کئی دیگر سینئر ڈاکٹروں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے، جو 7 اکتوبر سے حماس کے خلاف اسرائیلی آپریشن کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے صارفین میں اسرائیلی اور اسرائیل کی حامی مغربی کمپنیوں کے برانڈز کا بائیکاٹ کی مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ بائیکاٹ کی یہ مہم غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہونے والی ہزاروں شہادتوں کے خلاف بالعموم بچوں اور عورتوں کی ہزاروں کی تعداد میں شہادتوں کے سبب بالخصوص کیا جا رہا ہے۔ اس بائیکاٹ کی زد میں مخصوص مغربی برانڈز کی کھانے پینے سے متعلق مصنوعات کے علاوہ گھریلو استعمال میں آنے والی دیگر اشیاء بھی شامل ہیں۔ اس بائیکاٹ کا جائزہ لینے والی میڈیا ورکرز نے دیکھا کہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے عرب ملک مصر میں دارالحکومت قاہرہ کے ایک خالی میکڈونلڈ میں ایک کارکن میزیں صاف کر رہا تھا۔ دوستو، مصر قاہرہ میں یہ صرف میکڈونلڈ کا ہی حال نہیں ہے، دیگر مغربی فوڈ چینز بھی اسی طرح صحرائی منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہیں کہ جیسے یہاں کبھی کبھار ہی کسی کا گزر ہوتا ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی، جہاں اسرائیلی بمباری نے مکمل تباہی کا سماں پیدا کر رکھا ہے، اور اب تک اس پٹی پر تقریباً 6,000 سے زائد
فلسطینی بچے اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ مناظر اگر کسی کے سامنے سب سے پہلے آتا ہے تو یہ مصر کے لوگ ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے حامی ملکوں کے برانڈز کا بھی بائیکاٹ اہم تر ہے۔ مصر، جہاں دوستو سلامتی کے ایشوز کی وجہ سے حکومت نے شہریوں کے سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر احتجاج کرنے کے مواقع کم فراہم کیے، وہ اسرائیل کے خلاف جلسے جلوس کریں۔ انہیں اندازہ ہے کہ مغربی برانڈز کا بائیکاٹ ہی بہتر رہتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کوششوں کا اسرائیلی جنگ پر بہت زیادہ اثر نہیں آئے گا، لیکن ایک شہری کے طور پر ہم مختلف اقوام کے لوگ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ فلسطینی شہریوں کے خون میں ڈوبے ہوئے نہ دیکھیں۔ مصر کے علاوہ جن ملکوں میں غزہ کے بچوں کے بہتے خون کے بارے میں حساسیت زیادہ دیکھی جا سکتی ہے، ان میں عرب دنیا، کویت، اردن اور مراکش بطور خاص اہم ہے۔ یہ حساسیت بڑے پرسکون انداز میں اسرائیلی اور مغربی اور امریکی برانڈز کے بائیکاٹ مہم کی کامیابی کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ بائیکاٹ کی اس مہم کی زد میں وہ کمپنیاں بھی آ رہی ہیں جو اسرائیل کے حق میں بیانات دے کر اس جنگ میں اس کی کھلی حمایت کر چکی ہیں، اور کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو مالی امداد دینے پر پیش رہتی ہیں۔ کچھ کمپنیوں کے اسرائیل کے ساتھ معاہدات بھی ہیں۔ بائیکاٹ کی یہ مہم سوشل میڈیا پر بھی اپنے انداز کے اثرات رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین کو مغربی، امریکی اور اسرائیلی برانڈز کے متبادل مقامی برانڈز کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ سپر مارکیٹ میں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب ان بڑے برانڈز کو کوئی بھی نہیں خرید رہا، لوگ صرف مقامی برانڈز کا انتخاب کرتے ہیں۔ مصر میں میک ڈونلڈ کی فرنچائز رکھنے والے مصری نے اپنی ملکیت کو نمایاں کرتے ہوئے غزہ کے لیے 20 ملین مصری پاؤنڈ کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ بائیکاٹ مہم ان ملکوں کے دوستو عوام میں زیادہ پھیل رہی ہے جن کے عوام میں روایتی طور پر فلسطین کے حق میں زیادہ اچھی احساسیت اور جذبات پائے جاتے ہیں۔ مصر اور اردن نے کئی سال پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود عوامی سطح پر ان چیزوں کو مقبولیت نہیں ملی۔ عوامی رجحان ابھی بھی فلسطینیوں کی ہی طرف ہے۔ مختلف ملکوں میں ہونے والے احتجاج بھی بتاتے ہیں کہ عوام میں فلسطینیوں کے حق میں غیر معمولی انسانیت پائی جاتی ہے، اس لیے 15,000 سے زائد فلسطینیوں کی جان کا چلے جانا انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ تباہ شدہ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے جنوب میں بے گھر ہونے والوں کو جلد سے جلد شمال میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کو اپنی مہم میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ حزب اللہ اگر وہ کشیدگی سے بچنا چاہتی ہے تو اسرائیل پر میزائل داغنا بند کر دے۔ یہ بیان دوستو اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے اعلان اور غزہ کی پٹی میں ایک مدت کے لیے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مصر اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی سے مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے 4 دنوں میں بھی اسرائیلی فوج اپنے دفاع کے لحاظ سے پوری مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ یہ اعلان اسرائیل فوج کے ایک ترجمان لیفٹیننٹ کرنل نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دوستو کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ فوج حماس کے ساتھ جنگ بندی پر خوش ہے کہ اس طرح ہمارے یرغمالی رہا ہو سکیں گے، لیکن یہی ایک پیش رفت ہوگی۔ اس لیفٹیننٹ کرنل کا کہنا تھا کہ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ حماس کیا ہے، اسے موقع ملے گا تو وہ مزید افراد کو اغوا کرے گا اور یہ کہ مزید کسائی بن جائے گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حماس کا ماضی کا ریکارڈ یہی ہے کہ وہ ماضی میں کی گئی جنگ بندی میں یہی کرتا آ رہا ہے۔
ماضی میں اس طرح کی جنگ وقفوں کے دوران حماس مزید اغوا کرتا رہا ہے، اس لیے ہمیں جنگ بندی کے دوران مضبوطی کے ساتھ اپنی دفاعی پوزیشنوں پر کھڑے رہنا ہوگا۔ اسرائیلی فوجی افسر نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران امدادی سامان کی ترسیل آسان ہوگی، مگر اس کا انحصار حماس پر ہوگا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے اب تک 5300 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد اسرائیلی بمباری سے ہونے والی اموات کی 40% بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی اموات کی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ غزہ میں اعلان کردہ جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ اس معاہدے سے پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل بھی بڑھ جائے گی۔ غزہ میں بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت ہے۔ پٹی کے 23 لاکھ مکینوں میں سے 17 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان بے گھر ہونے والوں میں بھی نصف بچے ہیں، جہاں 2/3 سے زیادہ ہاسپٹل غیر فعال ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کو 2 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے لیے نااہل نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کیے گئے پہلے سے محفوظ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے تحت شفاف نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے تحت 20 روز کے اندر الیکشن کروائے۔ پارٹی الیکشن نہ کروانے پر انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔